علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا۔ دوستو، آج ہم ناکام لوگوں کے رستے کے متعلق بات کریں گے کہ بحیثیت مسلمان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے کے باوجود اللہ کی وحدانیت کی گواہی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دینے کے باوجود ہم ناکام رستے کے اوپر تو نہیں چل رہے، ہم ناکامی والے رستے میں تو نہیں جا رہے۔ یہ دیکھنا پڑے گا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اعلان فرمایا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، جو بندہ ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرے اور مومنوں کے رستے کو چھوڑ کے علیحدہ رستے پہ چلے، غیر سبیل المومنین، مومنوں کے علاوہ کسی اور رستے پہ چلے، نولہ ما تولا، وہ جس طرف رخ کرتا ہے ہم اسے اسی طرف موڑ دیتے ہیں، ونصلہ جہنم، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، وساءت مصیرا، اور بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ دوستو، جو بات اس آیت مبارکہ سے واضح ہوتی ہے، جو بات ناکام کرنے والوں کو یا جن لوگوں کی ناکامی ہوگی ان کو واضح کرتی ہے، ان کی پہچان کراتی ہے کہ یہ لوگ ناکام ہوں گے۔ وہ کون ہوں گے؟ وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رستے کو چھوڑ دیں گے، اس کے علاوہ کسی اور رستے پہ چلیں گے، اور جو مومنوں کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رستے کو چھوڑ کے اپنی خواہشوں کی پیروی کریں گے۔ در حقیقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رستہ وہی ہے جس پہ آپ کے شاگردوں نے چل کے بتا دیا، وہی رستہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ آج ہم کلمہ بھی پڑھتے ہیں، اس کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے محبت کے دعوے دار بھی ہیں، مگر ہم کیا اسی طرح جیسے وہ اطاعت و فرما برداری کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، ہم بھی ایسے ہی کر رہے ہیں؟ جیسے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرتے تھے، کیا ہم بھی ویسے ہی کر رہے ہیں؟ اگر کوئی بندہ ان سے بڑھ کے محبت کرنے کی کوشش کرے گا وہ بھی غیر سبیل المومنین ہوگا۔ اگر کوئی بندہ ان سے بڑھ کے اطاعت کرنے کی کوشش کرے گا، کہے گا کہ میں پہچان نہ چکا ہوں اس معاملے میں، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم یہ ہے، اس لیے یہ چیز جو میں سمجھتا ہوں یہ حقیقت کے زیادہ قریب ہے، وہ مومنوں کی
جو پہچان کی تھی اس رستے کی، اس کو چھوڑ کے، ان کے فہم و فراست کو چھوڑ کے، اپنی عقل و دانش کو استعمال کرتے ہوئے ان سے بڑھ جائے گا تو وہ یقیناً اس رستے پہ نہیں ہوگا، وہ ناکامی والے رستے پہ ہوگا۔ اس لیے مجھے اور آپ کو غور کرنا چاہیے۔ میرا اور آپ کا بحیثیت مسلمان جو رستہ مجھے بتایا گیا، جس کی بابت مجھے حکم ہوا کہ غیر سبیل المومنین، مومنوں کے رستے کو جس نے چھوڑ دیا وہ جہنم میں جائے گا۔ اس لیے مجھے یہ بتایا گیا کہ مومنوں کے رستے کو پکڑو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے، اگر مومنوں کے رستے کو چھوڑ دو گے، غیر سبیل پہ چل پڑو گے تو پھر ناکام ہو جاؤ گے۔ ایسے ہی ہے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان آپ کا عمل مل جائے، مگر میں اپنی خواہش کے مطابق کسی معاملے میں کسی اور، چاہے وہ کتنا ہی بزرگ کیوں نہ ہو، اس کی رہنمائی کہوں کہ انہوں نے تو یہ کہا ہے، یہ انہوں نے اس کا مفہوم یہ لیا، حالانکہ ان مومنوں نے جو مفہوم لیا تھا اس بات کا اس کے مطابق نہیں ہے، تو یقیناً ان کے فہم و فراست کے مطابق نہیں، میری اپنی عقل کے گھوڑے دوڑ رہے ہیں، میں اپنی خواہش کے مطابق اس کو سمجھ رہا ہوں، تو یقیناً یہی ناکام انسان ہوگا، یہی ناکام انسان ہوگا جو ان مومنوں کے عقل اور فہم جو انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے حاصل کی اس کو چھوڑ کے اپنی عقل و فہم کے مطابق ان چیزوں کے نتیجے اخذ کرے گا، وہ کامیاب نہیں ہوگا، وہی ناکام انسان ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے ایسے رستے سے پہ چلنے سے محفوظ فرمائے اور بچائے، اور حقیقی معنوں میں مومنین کے رستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔